السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ملک الموت کس طرح ایک ہی ٹائم میں بہت سے لوگوں کی مختلف علاقوں، مختلف ملکوں، مختلف جگہوں پر کس طرح روح قبض کر لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میت کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے خطاب فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو وہ چیخنے والے چیختے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ باخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی، اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو مستحق اجر ہوگے، ورنہ لائق عذاب اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے۔ اس لیے ڈرتے رہو، خیمے والے ہوں یا کچے مکانوں والے، نیک ہوں یا بد، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہوں یا ہموار میں زمینوں پر بسنے والے، میں ہر رات اور ہر دن ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں۔ میں سب کے گھروں میں جاتا ہوں، اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہچانتا ہوں۔ باخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرتا ہوں تو بے اذن الہی قبض نہیں کر سکتا، جب تک کہ میرے اللہ کا حکم نہ ہو میں کسی کی روح قبض نہیں کرتا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت پنجگانہ نمازوں کے اوقات میں انسانوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو اگر کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، اور جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ گھر والے رونے لگتے ہیں۔ ملک الموت دروازے کے پٹ پر پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے ہی آپ کو رونے لگ جائیں۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی موت کے وقت ان کے پاس ہی تھا، تو ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا کہ اے ملک الموت، اس پر نرمی کیجیے۔ تو مرنے والا جس پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا کہنے لگا کہ میں تو ہر مومن پر نرمی کرنے والا ہوں۔ حضرت مجاہد نے روایت کی ہے کہ زمین ملک الموت کے لیے دشت کی طرح کرتی گئی ہے کہ جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں اور اس کی روح قبض کر لیں۔ ان کے کچھ مددگار فرشتے ہیں جو روحیں قبض کر کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اشعث بن سلیم نے روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ وبا کے زمانے میں کوئی مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں تو آپ کیا کرتے ہیں، کیسے روح قبض کرتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا میں روحوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتا ہوں تو وہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان خود بخود آ جاتی ہیں، اور زمین کو میرے لیے دشت کی مانند کر دیا گیا ہے کہ میں جہاں سے چاہتا ہوں روحیں قبض کر کے اٹھا لیتا ہوں۔ ملک الموت سے کہا گیا کہ آپ روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہیں؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ میں ان کو پکارتا ہوں اور روحیں لبیک کہتی ہوئی حاضر ہو جاتی ہیں۔ حضرت شہر بن جوشب نے روایت کی کہ ملک الموت بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے درمیان سامنے ہے، اور لوح محفوظ جس میں عمریں ہیں ان کے سامنے ہے، اور ان کی خدمت میں کچھ فرشتے ہمتاً کھڑے رہتے ہیں۔ جو ہی کسی کی موت کا وقت آتا ہے وہ فرشتے کو اس روح کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی
अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उनसे सवाल किया गया कि वो शख्स आने वाहिद में मरते हैं कि एक मशरिक में और दूसरा मगरिब में, तो फिर मलकुल मौत कैसे रूहें कब्ज़ करता है? तो आपने जवाब दिया कि मलकुल मौत की कुदरत अहले मशरिक व मगरिब में ऐसी है जैसे किसी शख्स के पास दस्तरखान हो, अब वो जो चाहे उस दस्तरखान में से उठा ले। तो मलकुल मौत भी जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से जिसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है, मलकुल मौत के सामने वो एक दश्त में पड़े होते हैं और वो उन्हें उठाकर उनकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। हज़रत इब्न अब्बास ने रवायत की है कि मलकुल मौत ही तमाम अहले ज़मीन को मौत देते हैं और इनको तमाम अहले ज़मीन पर इस तरह मुसल्लत किया गया है जैसे तुम में से कोई अपनी हथेली वाली चीज़ पर जब वो किसी पाक नफ्स को कब्ज़ करते हैं तो इनकी रूह मलाइका रहमत के सपुर्द करते हैं, और जब कोई खबीस रूह कब्ज़ करते हैं तो वो मलाइका अज़ाब के हवाले कर देते हैं। इब्ने अबी दुनिया और अबू हातिम वग़ैरह ने रवायत इससे ज़रा तब्दील की है। हज़रत खसीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रिवायत की है कि मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ़्त किया कि ए मलकुल मौत, तुम एक घर में रहने वाले तमाम इंसानों को मार डालते हो और उसके पड़ोस वालों पर आँच तक नहीं आती। तो हज़रत मलकुल मौत ने जवाब दिया कि मुझे तो कुछ पता नहीं होता किसे मारना है, मैं तो अर्शे इलाही के नीचे होता हूँ, तो मुझे मरने वालों के नामों की फहरिस्त दे दी जाती है, उसमें जिसका नाम होता है मैं उसे मौत देता हूँ और जिसका नहीं होता उसकी मौत नहीं होती। मलकुल मौत एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और उनके साथियों में से एक को बड़े गौर से घूर कर देखने लगे। जब आप चले गए तो उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ये शख्स कौन थे? हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि ये मलकुल मौत थे। उस शख्स ने अर्ज़ की कि सरकार, ऐसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह निकालने का इरादा रखते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा क्या इरादा है? आपने फरमाया उसने अर्ज़ किया कि हज़रत हवाओं को हुक्म दे दीजिए कि वो मुझे सरज़मीन हिंद में पहुंचा दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया और हवाएं उस शख्स को सरज़मीन हिंद में छोड़ आईं। फिर मलकुल मौत दोबारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए तो जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ़्त किया कि तुम मेरे एक साथी को घूर कर क्यों देख रहे थे, उसकी क्या वजह थी? तो मलकुल मौत ने कहा, हज़रत मैं उस पर तअज्जुब कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसकी रूह सरज़मीन हिंद में कब्ज़ करूं और ये आपके पास बैठा था, तो मैं हैरान हुआ कि इसकी रूह कब्ज़ तो हिंद में करनी है और ये आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कैसे बैठा है, तो ये कैसे सरज़मीन हिंद में पहुँचेगा? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हवाओं के ज़रिए उसे सरज़मीन हिंद में पहुंचाया गया जहां अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया था। हज़रत इब्न अब्बास ने रवायत किया है कि एक फ़रिश्ते ने इजाज़त चाही कि वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जाए, चुनाचा वो इनकी खिदमत में आया और सलाम किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ़्त किया, क्या आप मलकुल मौत से भी कुछ ताल्लुक़ रखते हैं? उस फरिश्ते ने कहा कि जी हाँ, वो मेरे भाई हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मुझे उनसे कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है? फरिश्ते ने कहा कि अगर आप चाहेंगे तो मौत आगे पीछे हो जाएगी, तो ये नामुमकिन है, अलबत्ता मैं उनसे ये कहूँगा कि मौत के वक्त वो आप पर नरमी करें। चुनाचा फरिश्ते ने इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बिठाया और आसमान पर पहुँचा। यहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मलकुल मौत से मुलाकात हुई। फरिश्ते ने कहा कि मुझे आपसे एक काम है। मलकुल मौत ने फरमाया, मुझे आपकी गर्ज मालूम है, आप इदरीस के मामले में मुझसे बात करना चाहते हैं। इनका नाम तो जिंदों से मिट चुका है, अब इनकी ज़िंदगी का आधा लम्हा बाकी रह चुका है। चुनाचा जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्तों के बाजुओं में ही इंतकाल फरमा गए। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद ने रिवायत की कि मलकुल मौत पहले लोगों को बिला किसी दर्द और मर्ज़ के वफ़ात देते थे,
تو لوگ ان کو کوسا کرتے تھے اور موت کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ چنانچہ ملک الموت نے بارگاہ خداوندی میں شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے امراض کو پیدا کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بیماری کے باعث مر گیا، فلاں حادثے سے مر گیا، اور کوئی بھی ملک الموت کا نام نہیں لیتا، نہ اس کو برا کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے ملک الموت لوگوں کے پاس کھلم کھلا آتے تھے، لیکن جب موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو انہوں نے ایک تھپڑ مار کر موت کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ تو ملک الموت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا الہی، تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اگر وہ آپ کے مکرم بندے نہ ہوتے تو میں ان پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ میرے بندے سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ملک الموت نے کہا یہ پیغام آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اگر موت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ اگر مجھے موت ہی آنی ہے تو پھر ابھی میری روح قبض کر لو۔ چنانچہ حضرت ملک الموت نے ان کو سونگھا اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور ادھر حضرت اسرائیل کی آنکھ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی۔ بس اسی دن سے حضرت ملک الموت چھپ کر آنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند تھے۔ جب وہ گھر سے نکلتے تو دروازوں میں تالے ڈال دیتے تاکہ کوئی شخص گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ ایک دن جب وہ گھر میں واپس تشریف لائے تو دیکھا گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی حجاب میرے لیے حجاب نہیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، باخدا تم ملک الموت معلوم ہوتے ہو، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے کمبل اوڑھا اور آپ کی روح قبض کر دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت بندوں کے چہروں کو روزانہ 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ ہنستا ہے تو ملک الموت کہتا ہے، تعجب کی بات ہے، میں اس کی روح قبض کرنے کو آیا ہوں اور یہ ہنس رہا ہے۔ اور معمر کلابی کہتے ہیں کہ میں مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا کہ آیا مچھروں کی روح بھی قبض ملک الموت ہی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جنات کی اور ایک فرشتہ شیاطین کی بھی روحیں قبض کرتا ہے، اور پرندوں اور چوپایوں کی روح بھی قبض کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ یہ ہے ویورز کہ ملک الموت ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے اور ہمارے چہروں کو دن میں کئی بار دیکھتی ہے، اور جس کا وقت اللہ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے تو اس کی ملک الموت روح قبض کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے لیے بناؤں گی کہ خوف خدا سے اور توبہ استغفار کرنے والے صحابہ کرام اور کس طرح انہوں نے اپنی استغفار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لیا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔